نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام اہل سنن فقر زمین و زمن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک دیوبندی جاہل نے ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم عالم ماکان و مایکون احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ معاذ اللہ، وہ جاہل تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی یہ سوائے وہابیوں دیوبندیوں کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم جو ہمارے آقا و مولا کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں مگر وہ بھی اتنی جسارت نہیں کرتے۔ چنانچہ کالکا پرساد نے کہا، اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولت کونین کو باہوں میں چھپا لے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ کرشن بہاری نور نے کہا ہے کہ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے 99 نام بہت مشہور ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم شہریار ارم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، اور محمد اور احمد تو میرے آقا کا ذاتی نام ہے اور بہت سے نام صفاتی نام ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام امی بھی ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی فرمایا ہے۔ امی کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک معنی ہے لکھنے پڑھنے والا نہ ہو۔ قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو متعدد مقامات پر الگ الگ معنوں میں قرآن پاک میں امی فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی سکھانے والے کے سکھانے سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے آپ کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا تھا۔ چنانچہ امیر مینائی نے کہا ہے، حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں اور سوچیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے لکھایا اور پڑھایا ہو، جس کو اللہ رب العزت نے سکھایا ہو، وہ معاذ اللہ صدردار معاذ اللہ نقل کفر نباشت وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیاوی استاد نہ تھا، آپ کو تمام علوم آپ کے رب نے عطا فرمائے تھے، اور یہی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ یاد کیجئے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ تیار ہوا تو اس میں محمد الرسول اللہ لکھا گیا، جس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ ہم اگر آپ کو رسول اللہ مان لیں تو اختلاف ہی کیا رہے گا، اس لیے محمد الرسول اللہ کی جگہ پر
آپ محمد ابن عبداللہ لکھوائیے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ رسول اللہ کی جگہ پر ابن عبداللہ لکھ دو۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے غیرت عشق و محبت نے گوارا نہ کیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے نام کے ساتھ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کی جگہ پر ابن عبداللہ لکھ دیا۔ بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہمارے آقا کو لکھنا بھی سکھایا تھا، پڑھنا بھی سکھایا تھا، مگر وہابیوں اور دیوبندیوں کے فطرت میں داخل ہے کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں۔ چنانچہ دنیائے وہابیت کے سب سے بڑے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو حفظ الایمان میں کتے، سور، بچے، پاگل کے علم سے تشبیہ دی، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہینیں کی اور لکھا کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات کبھی امتی نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ اسی ناپاک کتاب میں اسماعیل دہلوی نے لکھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اور اسی تقویۃ الایمان میں لکھا کہ اولیاء، انبیاء، جن، شیطان، بھوت پریت سب برابر ہیں، معاذ اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی فطرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت شامل ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بند اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ ابھی کچھ دنوں بعد ہمارے 25 تاریخ کو شجاع گنج کے قریب ایک گاؤں میں ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ اس جلسے کا نام رکھا گیا اتحاد المسلمین۔ ان اتحاد کا رٹ لگانے والے بد مذہبوں سے آپ پوچھئے کہ تم اپنی کتابوں میں ہمارے آقا و مولا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو اور پھر اس کے بعد اتحاد کی دعوت کرو۔ کوئی نبی کا دیوانہ، نبی کا وفادار، کبھی نبی کے غدار سے اتحاد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن پاک اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو قرآن پاک کے ہر صفحے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف مل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی کیسی توصیف بیان فرمائی ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے زلفیں ہٹائیں تو اللہ نے والضحیٰ فرما دیا۔ آقا کریم نے چہرے پر زلفیں بکھیریں تو اللہ رب العزت نے واللیل اذا سجا فرما دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کی عظمت اور نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر سکھاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو نبی سے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی سے ایسے باتیں مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو، بلکہ قرآن پاک میں تو بولنے تک کا ادب سکھایا۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو۔ اور قرآن پاک میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے بندوں کو اپنے نبی کی تعظیم، نبی کی محبت کا درس دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے نبی کو رائنا مت کہنا
اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہنا، یعنی یوں کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و باعزی دیجا۔ جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا، روشن کتاب کے ساتھ آپ کو بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف و توصیف فرمائی، مگر یہ وہابی دیوبندی مدینے والے آقا و مولا کی توہین و تنقیص کرتے رہتے ہیں، اور جو نبی کی توہین کرے اس سے ہمارا اتحاد نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوا ہے، نہ آئندہ کل ہو سکتا ہے۔ یہ اتحاد المسلمین کا نام پر جلسہ کرنے والے کان کھول کے سن لیں، جب تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہو سکتی، نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہو سکتی، تو نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اور آقا فرماتے ہیں کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، جنتی فرقہ ایک ہی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جنتی فرقے کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ پتہ چلا جو نبی کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، اور جو نبی کے طریقے پر نہ ہو، نبی کے صحابہ کے طریقے پر نہ ہو، وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو دوزخی ہے۔ آپ ذرا قرآن پاک سے اپنے نبی کی شان ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنے کتاب میں فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں میزاب رحمت ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ جبھی تو امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام، کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بند اس پہ یہ جراتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، یہ دی کی تقویت اس کے گھر، یہ مستقیم صراط شر، جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زباں پہ چولہا چمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے والوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم نے فرما دیا ہے کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے جنتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا کسی بد مذہب بے دین فرقے سے کوئی تعلق نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ زندگی کے آخری سانس تک رہے گا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا، جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا، تو ایک جملہ یہ بھی بول دو بیٹا وہابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ کہیں وہابی نہ ہو جائے، دیوبندی کے پاس نہ بیٹھنا ورنہ کہیں دیوبندی نہ ہو جائے، رافضی کے پاس نہ بیٹھنا ورنہ کہیں رافضی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔